آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ حق کی دعوت کا جو اصل مزاج ہے وہ کیا ہے؟ اعلان ہے، چھپنا چھپانا نہیں ہے۔ کہ ایک دعوت ہوتی ہے اجتماعی اور ایک دعوت ہوتی ہے انفرادی۔ ابتدائی مرحلے میں کسی بھی دعوت کے لیے انفرادی کوشش بہتر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے قریب ترین لوگ کہ جن کو آپ پر اعتماد تھا، آپ پر، اور جن پر آپ اعتماد کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقہ السیرہ کے پچھلے درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کے اترنے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی سورہ مدثر کی شروع کی 7 آیتوں پر مشتمل اتری ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم قم فانذر، یعنی اٹھیے اور ڈرائیے کے ذریعے سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی و بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعد صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ قم فانذر کا مطلب دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں، نمونہ بنے۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک صاف رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے، مگر محققین کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور مرزہ رکھیں۔ تو ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، یعنی اندرون کو صاف رکھنے کی بات کی ہے محقق علماء نے۔ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کہ معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی و عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بداعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائے۔ تو ایسے عملوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے، اور قوم جس قسم کی گندگی اور نجاست میں مبتلا ہے اس گندگی اور نجاست سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ یعنی زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں
سہنے کے لیے تیار رہیں۔ چلیے آگے کیا کہا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے آپ صبر کریں۔ تو یہ 7 آیتیں ہیں سورہ مدثر کی شروع کی، جن میں تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور تبلیغ کے لیے جن چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے ان چیزوں کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ رب کی بڑائی کا احساس ہونا سینے میں، اور گندگی سے، بدعملیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کے ارادے سے یہ دین کا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے، اور اس راستے میں جو مشکلات پیش آئیں گی ان پر صبر کرنا ہے۔ آگے کہتے کہ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے، چونکہ آپ کی قوم بت پرست تھی اور اکھڑ تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی، قوم کی حالت۔ اس لیے اللہ نے آپ کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوستوں احباب کو دعوت دیں۔ تو یہ تبلیغ کا حکم نازل ہو گیا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو جہرن علانیہ دعوت کا کام نہیں کر کے سرن، یعنی چھپے طور پر دعوت کا کام کرنے کو کہا گیا۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ تو ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ جو قوم ہے سامنے نا، تو جیسا کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا کہ تکبر مزاج ہے، اکڑ ہے اس کے اندر، اور کوئی بھی بات اگر کرتی ہے تو لڑنے کی بنیاد پر کرتی ہے۔ تو اگر پہلے ہی مرحلے میں خلاف مزاج اور طبیعت بات پیش کر دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر سی بات ہے کہ تلوار سے فیصلے کی بات آتی تو دعوت ابتدائی مرحلے میں ہی اپنی موت آپ مر جاتی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سری طور پر دعوت دینے میں فائدہ یہ تھا کہ جب جہری دعوت دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت جب مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، تو اس وقت اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ لوگ تیار ہو گئے ہوں گے۔ تیار کس طرح ہوں گے؟ تو ایمان لا کر تیار ہوں گے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمانی تربیت بھی کی ہوگی، تو تربیت کی بنیاد پر بھی وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، صبر کریں گے، حالات کو فیس کریں گے، سخت سے سخت حالات کے سامنے بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ سیرت کی کتاب ہم کو بتلائے گی کہ کس طرح انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو ان مصلحتوں کی بنیاد پر سری دعوت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ لیکن اب سوال ہے کہ یہ ہے کہ دعوت کی اصل کیا ہے؟ سر ہے یا جہر ہے؟ سمجھ رہے سوال؟ دعوت اگر کوئی ہے حق کی دعوت، تو حق کی دعوت سری طور پر دینی ہے یا جہری طور پر دینی ہے؟ تو دعوت کی اصل سر نہیں ہے، دعوت کی اصل کیا ہے؟ جہر ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو بالکل دو ٹوک انداز میں کہیے، واشگاف انداز میں، پھٹے انداز میں، فاصدع، کہ کیا ہو جائے، ایک ہنگامہ بپا ہو، لوگوں تک بات پہنچے کہ کچھ نئی بات پیش آئی ہے۔ تو اصل تو یہی ہے، لیکن کبھی حالات کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اگر حالات کے تقاضے ہوں کہ خاموش رہا جائے اور خاموشی کے ساتھ کام کیا جائے، تو خاموشی کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو غلط دعوت کے لیے سر کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کریں گے. کہاں کام کر رہے ہیں؟ تو اسلامی ممالک میں کام کر رہے ہیں یا لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، دیگر بہت سارے شاعر ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے. وہاں کیا کام چل رہا ہے؟ سری کام. کیوں چل رہا ہے؟ اگر حق ہے تو اس کا اعلان ہونا چاہیے. سر اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اعلان ہے. اللہ کی کوئی مصلحت ہو تو ایسے کیا مصلحت ہے؟ مصلحت کچھ نہیں ہے، دعوت کی کمزوری ہے. ورنہ حق کی جو دعوت ہے نا وہ تو علانیہ ہی ہوتی ہے. اصل میں مصلحت کبھی خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے. ورنہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری دعوت کیا ہے؟ علانیہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا مطالعہ کیجئے، کیا ہے اصل میں؟ اعلان ہے. تو حق کی دعوت کا جو اصل مزاج ہے وہ کیا ہے؟ اعلان ہے. چھپنا چھپانا نہیں ہے، لیکن مصلحت ہوتی ہے. اب اس سے ایک بات یہ ہم کو سمجھ لینے کی ہے کہ دعوت میں پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی اس پہ کہ تدریج کو ملحوظ رکھنا ہے اور آہستگی کی بنیاد پر بات کرنی ہے. اب تدریج کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ ایک دعوت ہوتی ہے اجتماعی اور ایک دعوت ہوتی ہے انفرادی. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابتدائی مرحلے میں کسی بھی دعوت کے لیے انفرادی کوشش بہتر ہے. کس لیے؟ تو کچھ سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سنجیدہ، جو حق کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے گویا تیاری ہوتے ہیں. ان کو ماحول ملنا ہے بس، انشاءاللہ بات آئے گی. اگر پہلے ہی مرحلے میں کیا کر دے، علانیہ دعوت اور اجتماعی دعوت شروع کر دے نا، تو وہ جو بدماش مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان سنجیدہ لوگوں کے لیے ایک رکاوٹ کی صورت پیدا کر دیتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے قریب ترین لوگ کہ جن کو آپ پر اعتماد تھا، آپ پر، اور جن پر آپ اعتماد کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی. کون لوگ ہیں وہ؟ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور اخلاق کریمانہ کو چیک کرنے کا مقام ہے کہ جو قریب ہوں وہ بتلائیں کہ کیسے ہیں اور وہ حق کو قبول کر لے. دور والے لوگ تو نہیں جانتے نا، تو کوئی بھی آئے تو سمجھتا کہ اچھا ہی آدمی ہے. قریب جن کا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بات چیت ہے، معاملات ہے، وہ صحیح فیصلہ کریں گے نا کہ آدمی سچ بولنے والا یا جھوٹ بولنے والا ہے، حق والا ہے یا باطل والا. اس کے معاملات کیسے رہے لوگوں کے درمیان، اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا. تو یہ بھی چیک کرنے کا موقع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت کا آغاز کیا. پہلے کن لوگوں کو مخاطب کو جو بالکل قریب تھے. تو اب مخاطبین میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ یہ سوال ہے، کس کا ہے پہلا نمبر؟ ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں آئے، گھر میں کون تھی سامنے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہتے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کہ اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے. ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے. وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے، یعنی خدیجہ کو رضی اللہ عنہ. وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی، ذکر ہوا پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی. ان سب پر مستزاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی. اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنفس نفیس وہاں
موجود تھیں، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے۔ اب بات دوسری طرف جائے گی، حضرت ابوبکر وغیرہ کا بھی ذکر ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ ایک بات کہہ کے بات ختم کر دینی ہے۔ یہ بات علماء نے یہاں اٹھائی کہ بات اڑائی جاتی ہے کیا کہ اسلام میں عورتوں کو کچھ خاص مقام نہیں دیا گیا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اڑائی جاتی ہے یہ بات، ہے نا؟ مظلوم طبقہ ہے یہ، کہاں؟ مذہب اسلام میں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے جو مقام اور مرتبہ عورتوں کو دیا ہے اس کا 10ویں کا 10واں حصہ بھی کسی اور سماج، معاشرے اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ تو سماج، اسلام نے کیا مقام دیا؟ تو اسلام کے نزدیک عورت کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی کون ہے؟ تو ایک خاتون ہے، اور اس سے پہلے بعض علماء نے لکھا کہ 4 باتیں ایسی ہے، 4 باتیں نبوت اور رسالت کے حوالے سے کہ جن میں عورتوں کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی مرد شریک نہیں ہے اس میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ وحی کی مخاطب سب سے پہلے کون ہوئی ہے؟ عورت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے عورت کے سامنے بات رکھی گئی۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ ایمان لانے والی پہلی کون ہے؟ عورت ہی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ دین کی مدد اور نصرت کرنے والی بھی سب سے پہلی کون ہے؟ عورت ہی ہے۔ مدد کیسے کی ہے؟ تو تصدیق تو کی کر اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ تو ہے ہی۔ پھر ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مدد ہی ہے نا، مدد۔ تو مدد اور نصرت میں بھی پہلا نمبر کس کا؟ عورت کا۔ اور دین کے راستے میں قربانی دینے کے حوالے سے بھی پہلا نمبر کس کا ہے؟ کس نے جان لٹائی سب سے پہلے؟ کون ہے وہ؟ تو سمیہ بن خیاط، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ تو یہ 4 باتیں ہیں کہ جن میں سبقت کس کو حاصل ہے؟ عورت کو حاصل ہے، مرد کو حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بات حاصل ہے عورت کو۔ تو جب اتنی باتیں حاصل ہے تو پھر وہ اسلام جو یہاں آگے کر رہا ہے وہ دوسری جگہ کیوں پیچھے کر دے گا اس کو؟ تو جہاں فطری طور پر وہ پیچھے ہیں، اللہ نے ان کو جہاں پیچھے رکھا ہے وہاں تو پیچھے ہی رہنا ہے، یعنی جو مقام ہے اس مقام پہ رہنا ہے۔ لیکن جہاں آگے بڑھنے کے مواقع ہے نا تو وہاں پیچھے ڈھکیلنے کی بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ہے نا، کئی صفتیں گنائی ہے نا۔ ایمان، اسلام، ایمان، قنوت، روزہ، صدق، خشوع وغیرہ، ذکر، جس طرح مرد کرنے والے ویسے ہی عورتیں کرنے والی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا بات ہے کہ قرآن مجید جب بھی مخاطب کرتا ہے نا کسی بھی مسئلے اور حکم کے تعلق سے تو مردوں کو مخاطب کرتا ہے، ہم کو مخاطب کرتا ہی نہیں ہے نا۔ تو پیچھے رہنے کا احساس تو کہ پیچھے نہیں ہو، پیچھے نہیں۔ اسلام جیسے مرد کا معتبر ہے، جتنی قیمت مرد کے اسلام کی ہے اتنی قیمت عورت کے اسلام کی بھی ہے۔ اور ایمان جس قدر مرد کا معتبر ہے، قیمت والا ہے، اسی طرح عورت کا بھی ہے۔ ساری صفتیں الگ الگ۔ قرآن مجید کا مزاج اصل میں کیا ہے تو اس کو سمجھ لیجیے، قرآن مجید کا مزاج اصل میں تفصیل کا نہیں ہے، اجمال کا۔ اجمال مطلب تھوڑے لفظوں میں بڑی باتیں کہہ دینے کا مزاج ہے اسلام کا، قرآن مجید کا۔ آپ دیکھیں گے یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اپنا، مختصر الفاظ ہوتے ہیں اور کیا ہوتی ہے بات پکی ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایک صفت کو الگ الگ کر کے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں، کس بات کے لیے؟
تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ یہ جو دین سے متعلق، ایمان سے متعلق، روح سے متعلق جو صفتیں ہیں نا، ان صفتوں میں آگے پیچھے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرد چاہے تو آگے بڑھے اور عورت چاہے تو آگے بڑھے۔ عورت یہاں آگے بڑھ گئی ہے اور اس قدر آگے بڑھی کہ ایمان میں بھی سبقت لے گئی اور ایمان کے لیے جان دینے کے راستے میں بھی سبقت لے گئی۔ مرد یہاں نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس کو پیش کرنا چاہیے ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے سلسلے میں، جن کے ذہنوں میں اسلام اور عورتوں کے حوالے سے شبہات پائے جاتے اور جو غلط فہمیوں میں کی دنیا میں جیتے کہ نہیں یہاں پیچھے کیا گیا، پیچھے نہیں آگے، بہت آگے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علم الإنسان ما لم يعلم